لوح محفوظ کتاب میں سارے تقدیر کے فیصلے لکھ دیے گئے ہیں، تو جو یہ بتایا گیا کہ شب برات پر تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں تو کیا ہے؟ یہ شب برات والی تو روایتی کمزور ہے، خود امام ترمذی نے لکھا، اس پہ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، 15 شعبان کا روزہ اور شب برات۔ البتہ اس رات کے بارے میں جو کچھ کلیم کیا جاتا ہے وہ شب قدر کے بارے میں ہے، جو بخاری مسلم میں آیا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ اسے تو لیلۃ القدر قرآن میں کہا گیا، تقدیر کی رات ہے، فیصلوں کی رات ہے، عزت والی رات ہے۔ تو وہ فیصلے تقدیر پہ جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ فیصلے ٹرانسفر کیے جاتے ہیں ایگزیکیوشن کے لیے فرشتوں کو، 1 سال کا پلان دیا جاتا ہے، وہ لے کے اترتے ہیں۔ تو یہ تو کہیں نہیں ہے کہ اس رات کوئی تقدیر کے فیصلے جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں۔ وہ آیا فیہا یفرق کل امر حکیم، سورہ الدخان کے اندر، اس رات میں اہم کام بانٹ دیے جاتے ہیں فرشتوں کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے۔ تقدیر میں جو کچھ ہو چکا میرے بھائی وہ کوئی نہیں چینج ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وہ دعا سے بھی نہیں چینج ہوگا، دعا سے صرف وہ تقدیر بدلے گی جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ دعا کرنے سے یہ بدل دیا جائے گا، اور جو تقدیر نہیں بدلنی وہ قنوت نازلہ بھی آپ پڑھتے رہے۔ دیکھیں مولا علی قنوت نازلہ پڑھتے رہے نا، خلافت راشدہ پھر بھی ختم ہو گئی، کیونکہ اللہ کی تقدیر میں تھا کہ 30 سال کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی۔ تو اگر حضرت علی کے قنوت نازلہ پڑھنے سے خلافت راشدہ کوئی نہیں بچی ہے تو میری آپ کی دعاؤں سے کہاں سے بچے گی؟ سمجھ آئیے آپ کو بات کی؟ تو جو تقدیر میں اللہ نے فیصلے کیے ہوئے ہیں کہ آزمائش کے طور پہ انسان پہ آنے، وہ آنے ہی آنے۔ البتہ بعض چیزیں دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ایڈریس کر دیتا ہے، اس لیے دعا کا حکم بھی دیا گیا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو شخص یہ خواہش رکھے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں فراوانی ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے عمل بتایا کہ اپنے رشتہ داروں کے اوپر آپ مال خرچ کریں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر بھی دراز کرے گا اور آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ لیکن یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اتنی برکت کر دے گا، یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا۔